سارے شفا دے دے. کس کی بے عزتی کو کہاں سے، کس کی ذلت کو کہاں سے عزت میں بدل دے. جی سنیے ہماری بات کو. کس عزیز کو کہاں ذلیل کر دے اور کس ذلیل کو کہاں عزت دے دے. تو طاقت اللہ ہے. کس بیمار کو کہاں شفا دے دے. ہاں کس بیمار کو کہاں شفا دے دے. دیکھو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ شفا اللہ کا ایک حکم ہے. شفا اللہ کا حکم ہے. وہ نقصان دہ چیز کے اندر بھی شفا رکھ دے تو وہ چیز شفا کا کام کرے گی. یہ سمجھیے بات. شفا اللہ کا ایک حکم ہے. وہ جس چیز میں جس ذرے میں اس شفا کے حکم کو پہنچا دیں گے وہ چیز شفا کا کام کرے گی. ہوا کو شفا کا حکم دے دے اس کو خود بخود شفا ہو جائے گی. پانی کو شفا کا حکم دے دے صرف پانی پینے سے اس کو شفا ہو جائے گی. ضروری نہیں ہے کہ علاج کریں. اور جو شفا کی چیزیں ہیں، جو شفا کے اسباب ہیں، ان سے شفا کا حکم اٹھا دیں. اب کیا ہو رہا ہے؟ یہ دوا اثر نہیں کر رہی. ساری بات یہ ہے ان کو تو ہم نے ڈاکٹروں کو بھی دکھا دیا اور انہوں نے بھی جو ہے ان کے لیے علاج تجویز کر دیا. اب جو دوا ڈاکٹر دے رہے ہیں وہ دوا ان کے اوپر اثر ہی نہیں کر رہی. وہ اثر اس لیے نہیں کر رہی کہ اس دوا سے اللہ رب العزت نے وہ شفا کا حکم فلحال اٹھا لیا. وہ اللہ کا نہیں کیوں. ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. کون کہہ رہا ہے؟ ایوب علیہ السلام. اے اللہ بیماری لگی ہے. کیا لگا ہے؟ بیماری لگ گئی ہے. آپ شفا دینے والے ہیں. شفا جی آپ کی رحمت چاہتا ہوں، آپ کی رحمت چاہتا ہوں اور مجھے بیماری لگ گئی ہے. کیا کرو؟ ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب. اپنی ایڑی مار زمین میں. ارے جو پانی نکل رہا ہے اس کو پی بھی لیجئے اور اس سے غسل بھی کر لیجئے. آپ مجھے بتائیے پانی کتنے مریض پیتے ہیں، کتنے مریض پانی پیتے ہیں؟ ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب. اس سے غسل کیجئے اور اس پانی کو پیجئے. ایسا مرض ہے، ایسا مرض ہے قوم نے لا کر اٹھا کر کوڑے پر ڈال دیا ہے. بیوی بھی الگ ہو گئی ہے. سارے جسم کے اندر کیڑے پڑے ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب کہہ دیں گے جی یہ تو شفا نہیں ہوگی، یہ تو علاج نہیں ہوگا. آپ دیکھتے ہیں نا، اگر کسی مریض کو جی ہمارا خود کا حال یہ ہے. میں اس کسی حال میں مستثنا نہیں ہوں. ہم سب ایک ہی حالت ہے. حالت کیا ہے؟ ذرا ڈاکٹر صاحب کسی مریض کو جواب دے دیں تو خاندان والے ایسے مایوس ہوتے ہیں. ان کی مایوسی کا یہ حال ہوتا ہے کہ جیسے اللہ نہ کرے، نعوذ باللہ یہی بنانے والے تھے اور بہرحال یہی ٹھیک کرنے والے ہیں. اب چونکہ انہوں نے جواب دے دیا ہے لہٰذا اب تو مایوسی کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ایسا ہی ہے نا بھائی. غلط تو نہیں کہہ رہا بات میں. ڈاکٹر صاحب کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم نے آپ دونوں کو دیکھ لیا ہے، آپ کے یہاں تو فلاں کمی ہے اور فلاں بیماری ہے، فلاں مرض ہے. ان چند وجوہات کی بنیاد پر آپ کے یہاں تو اولاد نہیں ہو سکتی. کیا نہیں ہو سکتا؟ آپ کے یہاں تو اولاد نہیں ہو سکتی. ہوتا ہے نا ہر جگہ کچھ پایا جاتا ہے. جی ہم نے دکھا لیا، علاج میں کر لیا، ڈاکٹر صاحب نے کہا اولاد ہونا ممکن نہیں ہے. دیکھیے یعنی اللہ کی جانب سے جو روح جو اللہ کے حکم سے نکلتی ہے، جس کے خزانے اللہ کے پاس بے شمار ہیں. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. کہ تمہیں تو کوئی بھی علم نہیں ملا ہے، تھوڑا سا علم ملا ہے. جہالت ہی جہالت ہے. اللہ کی ذات سے نکلتی ہے روح، اس کا حکم ہے روح. کس کے اندر ڈال دے، کس کے اندر کہاں پھونک دے، کس کے اندر کہاں پھونک دے. لیکن یہ ڈاکٹر صاحب کے انکار کرنے پر ایسا مایوس ہو جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ آپ کے اندر فلاں کمی کی بنیاد پر آپ کے اولاد نہیں ہو سکتی. کیا ہو گئے؟ مایوس. اور وہاں حالت یہ ہے کہ یعنی ایسی عورت پاک دامن جن کو کبھی کسی عورت نے چھوا نہیں ہے،
جس عورت نے چھوا نہیں ہے، 9 برس کی عمر ہے، 9 سال کی عمر ہے، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کیا کیا جائے، آپ کو ایک بیٹا دیا جائے گا، بیٹا۔ کہاں سے؟ انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا، کہاں سے غلام ہوگا؟ ارے کہاں سے بیٹا آئے گا؟ نہ کسی شوہر نے، نہ تو کوئی شوہر ہے، نہ کسی مرد نے مجھے چھوا ہے، نہ میں گناہ کر سکتی ہوں، کہاں سے آئے گا؟ کیسے ہوگا؟ کیا راستہ نکلے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ بھائی میری بات بہت دھیان سے سنو۔ ایمان کی کمزوری کی سب سے بڑی مصیبت یہ پیدا ہوئی ہے کہ ایک ایمان والا اپنے اوپر آنے والے حال کو اللہ سے حل کرا اس لیے نہیں پا رہا ہے کہ پہلے وہ یہ دیکھتا ہے کہ آخر راستہ کیا ہے، راستہ کیا ہے۔ اللہ کریں گے، اللہ کریں گے، سن کے ہم تھک گئے ہیں، لیکن میں جس بیماری میں، یہ جس پریشانی میں، یہ جس مصیبت میں گرفتار ہوں، جب تک مجھے اس سے نکلنے کا کوئی مناسب راستہ نظر نہیں آئے گا، میں بھروسہ کس کی بات پر کروں؟ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ آپ